لہٰذا قربانی کا جانور خریدتے وقت ایسی کسی بھی حرکت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عام طور پر یہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، لہٰذا ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مثلاً بھائی ہماری رینج میں نہیں ہے، ہم اتنے ہی پیسے لائے ہیں، ایسا ہی جانور اس سے سستا ہمیں مل رہا تھا۔ اس طرح کے جملوں سے گریز کرنا چاہیے۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں۔ قربانی کا جانور شرعی محدود عمر کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اور صرف مسنہ ہی ذبح کرو، لیکن اگر تمہیں دشواری پیش آئے تو زان، بھیڑ، چھترا، دمبا 1 سال کا ذبح کر لو۔ اور مسنہ سے مراد وہ جانور ہے جس کے دودھ کے 2 دانت اکھڑ چکے ہوں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسا جانور اختیار فرماتے تھے جس کے دانت تبدیل ہو چکے ہوں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کے سامنے والے 2 مضبوط دانت نکل آئے ہوں۔ لہٰذا ذیل میں قربانی کے جانوروں کی وہ عمریں بیان کی گئی ہیں جب وہ مسنہ ہو جائیں۔ اونٹ اور اونٹنی کم از کم 5 سال، گائے، بیل، بھینس، بھینسا کم از کم 2 سال، بکرا یا بکری کم از کم 1 سال، بھیڑ، دمبا یا مینڈھا کم از کم 1 سال۔ البتہ بھیڑ وغیرہ اگر 6 ماہ کے ہوں مگر ایسے صحت مند اور موٹے ہوں کہ 1 سال کے لگتے ہوں تو پھر ان کی قربانی بھی درست ہے، لیکن 6 ماہ سے کم ہونے کی صورت میں درست نہیں۔ تنبیہات۔ قربانی کے جانور کے 2 دانت ہونا مذکورہ والا عمریں ہونے کی محض ایک علامت ہے، قربانی کے لیے لازمی شرط نہیں۔ اسی لیے اگر جانور گھر کا پالتو ہو اور عمر پوری ہونے کا یقین ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 2، اگر 2 دانت نہ ہوں اور فروخت کرنے والا عمر پوری بتاتا ہو اور ظاہر حال اس کی تکذیب نہ کرتا ہو، اپنے تجربے سے عمر پوری معلوم ہو رہی ہو یا فروخت کرنے والے کی بات پر دل مطمئن ہو تو اس کی بات پر اعتماد کر لینا، اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ قربانی کا جانور کیسا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانوروں کے بارے میں خاص توجہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی کہ اللہ کے حضور قربانی کیے جانے کے لیے جانور ہر اعتبار سے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے ہاں افضل قربانی وہ ہے جو مہنگی ہو اور زیادہ فربا یعنی صحت مند بھی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمدہ قسم کا جانور لینا اور اسے موٹا تازہ کرنا مستحب ہے۔ قربانی کرنے والے کا یہ طرز عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پوری طرح کوشاں ہے۔ نیز جب قربانی کا جانور آپ کی جان کا عوض یا بدلہ ہے تو اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ محبوب اور پیارا ہو، اور اس کو احب الاشیاء، محبوب ترین چیزوں کا عوض اور بدلہ کسی درجہ میں تو کہا جا سکے۔ تنبیہات۔ لیکن قربانی کے حوالے سے ہمارے یہاں کسی درجے میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسراف سے اور بعض لوگ بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہ دونوں ایسی انتہائیں ہیں جن کو شریعت پسند نہیں کرتی اور خود قربانی کا عمل اس کی نفی کرتا ہے۔ اسراف تو یہ ہے کہ بعض حضرات قربانی کے لیے نہایت قیمتی نسل، خوبصورت ڈیل ڈول، انسان کو مبہوت کرنے والا حجم اور شکل اور کئی 10 لاکھ سے بھی زیادہ تجاوز کرنے والی قیمت پر مشتمل جانور خریدنے کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں، پھر اس کے نہایت پروٹوکول کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، نہایت تزک و احتشام کے ساتھ قربانی گاہ تک لے جاتے ہیں، ہجوم بلاخیز میں قربانی کا عمل انجام دیے جانے کے مناظر محفوظ کرتے ہیں اور نہایت پرتکلف دعوتوں کے انجام پر اس عبادت کا اختتام کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگ قربانی میں انتہائی بخل سے کام لیتے ہیں اور مالی طاقت کے ہوتے ہوئے بھی ایسے جانور کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں جو نہایت ہی معمولی قیمت کا ہو تاکہ ان کا کچھ مال بچ جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی حیثیت دی ہے کم از کم اس کے مطابق قربانی کا جانور خریدیں اور اسے اللہ کے حضور پوری خوش دلی کے ساتھ پیش کریں۔ جسم اور اعضاء کے اعتبار سے جانوروں میں دیکھنے کی چیزیں۔ چونکہ جانور اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے اس لیے عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ جانور جس کا کانا ہونا ظاہر ہو، وہ جانور جس کی بیماری واضح ہو، وہ جانور جس کا لنگڑا پن کھلا ہو، اور وہ بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو۔ ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت جانوروں کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ان میں کوئی مذکورہ عیب اور مرض تو نہیں جس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہ ہو،
اور جس جگہ شبہ ہو یا سمجھ میں نہ آئے وہاں اپنی رائے سے فیصلہ کرنے کے بجائے کسی عالم دین سے دریافت کر لیں۔ سینگ، جس جانور کے ایک یا دو سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں اور اندر کی مینگ بھی ختم ہو گئی ہو اور ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو لیکن عمر پوری ہو، اس کی قربانی درست ہے مگر افضل نہیں۔ جس کے ایک یا دونوں سینگ کچھ ٹوٹ چکے ہوں مگر ٹوٹنے کا اثر دماغ تک نہ پہنچا ہو، اس کی قربانی درست ہے مگر افضل نہیں۔ جس جانور کے ایک یا دونوں سینگ کے اوپر کا خول اتر گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے۔ دماغ، جس جانور کو مرض جنون اس حد تک لاحق ہو گیا ہو کہ چارہ بھی نہ کھا سکے، اس کی قربانی درست نہیں۔ وہ مجنون جانور جو موٹا تازہ ہو، جس کا جنون اس حد تک نہ پہنچا ہو کہ چارہ نہ کھا سکے، اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں۔ کان، جس جانور کے پیدائشی طور پہ دونوں یا ایک کان نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے کسی کان کا تہائی حصے سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ جس جانور کا کان لمبائی میں چیرا ہوا ہو یا اس کے منہ کی طرف سے پھٹ جائے اور لٹکا ہوا ہو یا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے اگرچہ بہتر نہیں۔ آنکھ، جو جانور اندھا ہو یا بالکل کانا ہو کہ اس کا کانا پن واضح نظر آتا ہو یا اس کی آنکھ کی تہائی سے زیادہ روشنی چلی جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ناک، جس جانور کی ناک نہیں ہے یا کٹ چکی ہے، اس کی قربانی درست نہیں۔ دانت، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر گر جانے یا گھس جانے کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکتا ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ زبان، جس جانور کی پوری یا تہائی سے زیادہ زبان کٹی ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کی غذا صرف نجاست اور گندگی ہو، اس کی قربانی بھی درست نہیں، البتہ اگر چند روز کے لیے باندھ کر چارہ کھلایا جائے، کھلا اور آزاد نہ پھرنے دیا جائے، گندگی اور غلاظت منہ میں نہ ڈالنے دی جائے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر اونٹ ہے تو 40 دن، گائے بھینس بیل وغیرہ کو 20 دن، بکرا بکری کو 10 دن باندھ کر چارہ کھلایا جائے۔ پیٹ، جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی بھی صحیح ہے، البتہ جان بوجھ کر ولادت کے قریب جانور کو خرید کر ذبح کرنا مکروہ ہے۔ رسولی والے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ بانجھ یعنی ولادت سے عاجز جانور کی قربانی درست ہے، بانجھ ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں۔ دم، جس جانور کی پیدائش ہی سے دم نہیں، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی دم کا تہائی حصے سے زیادہ کٹ چکا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ وہ بھیڑ یا بکری جس کی دم پیدائشی طور پہ بہت چھوٹی ہو، اس کی قربانی درست ہے۔ ٹانگ، جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں یا تو ہے ہی نہیں یا چوتھا پاؤں ہے تو مگر اس سے چل نہیں سکتا، یعنی چلنے میں اس سے کچھ سہارا نہیں لیتا، جسم کا وزن اس پر نہیں رکھتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر چلتے وقت چوتھا پاؤں جس میں لنگ ہے زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارا لیتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے مگر بہتر نہیں۔ جانور خریدنے کے بعد سے عید تک کے احکام۔ مستحب ہے کہ قربانی کے جانور عید سے کچھ دن پہلے خرید لیے جائیں اور اسے خوب کھلایا پلایا جائے اور اسے اپنے سے مانوس کر لیا جائے۔ یہ عمل باعث اجر ہے اور لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، لہٰذا یہاں پر خریداری کے بعد سے قربانی تک بعض کوتاہیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ قربانی کرنے والے حضرات ان سے اجتناب کریں اور ان کی قربانی خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور بہترین اجزاء کا ذریعہ بنے۔ نمبر 1، نام اور نمائش سے پرہیز۔ انتہائی افسوس کے ساتھ آج کل جذبہ قربانی کے بجائے نمود و نمائش اور ریاکاری کا افسوسناک رجحان پایا جا رہا ہے۔ اس کے نت نئے مظاہر سامنے آ رہے ہیں۔ جہاں قربانی کے جانور آ جاتے ہیں وہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ کس کا جانور زیادہ اچھا اور قیمتی ہے۔ جو لوگ مہنگے جانور خرید کر لاتے ہیں وہ بڑے فخر سے اپنے جانوروں کی نمائش کرتے ہیں، جبکہ کمزور جانوروں کے مالک ان کی قیمت زیادہ بتا کر اپنا بھرم رکھتے ہیں۔ غرض مقابلہ بازی کی ایک فضا ہر جگہ طاری ہے۔ قربانی کے جانوروں کی نمائش کے لیے میلے کا سا سما ہوتا ہے۔ مرد و زن مخلوط طور پر قربانی دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔
قربانی کے جانور کے ساتھ تصویریں کھینچتے ہیں اور موویاں بناتے ہیں۔ قربانی کے جانور کو رکھنے کے لیے شامیانے اور روشنی وغیرہ کے انتظام پر غیر ضروری اخراجات کیے جاتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے گلے میں مختلف قسم کے ہار اور گھنٹیاں باندھی جاتی ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحمت کے فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں رہتے جس کے ساتھ کتا یا گھنٹی ہو، لہٰذا جانور کے گلے میں اگر پہلے سے گھنٹی ہے تو اتار دیں۔ جو جانور رحمت حاصل کرنے کے لیے خریدا گیا ہے، ایک گھنٹی کی وجہ سے رحمت سے دوری نہ پیدا کر دیں۔ جانور کہاں رکھیں؟ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اگر گھر میں جگہ ہو تو گھر میں باندھنا سب سے بہتر ہے، اور اگر گھر میں مناسب جگہ نہ ہو تو عمومی طور پر ذی الحج کے دنوں ایسی جگہیں بنائی جاتی ہیں جہاں پر قربانی کے جانوروں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پر رکھیں۔ لیکن گلیوں اور رستوں میں اس طرح ٹینٹ لگانا کہ راستہ بند ہو جائے اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، انتہائی نامناسب بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک حکم ہے کسی کو ایذا دینے سے بچنا۔ قربانی کے جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ جانور خریدنے کے بعد اس کے حقوق کا خیال رکھنا بہت ضروری اور اجر و ثواب کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کی صرف اس عمل پر بخشش فرما دی گئی کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اور ایک عورت جہنم کی مستحق اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا اور بھوکا مار ڈالا۔ لہٰذا قربانی کے جانوروں کے متعلق درجہ ذیل باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کہیں ادنا سی غفلت خسران کا سبب نہ بن جائے۔ جانور کا دوڑانا یا بھگانا، ایک جانور کو دوسرے جانور کے ساتھ لڑانا، جانوروں کو ڈرانا یا خوف زدہ کرنا، ان کے گلے، پیر وغیرہ میں ایسا پٹا یا ہار وغیرہ ڈالنا جس سے زخمی ہو جانے کا اندیشہ ہو، سردی گرمی سے بچانے کا مناسب انتظام نہ کرنا، ان کے کھانے پینے کا بروقت انتظام نہ کرنا، جانور کی دیکھ بھال میں ایسے مشغول ہونا کہ نماز اور دیگر فرائض چھوٹ جائیں، ذبح کرنے سے پہلے، ذبح کے وقت اور ذبح کے بعد کے احکام اور مسائل۔ قربانی کے جانور کون ذبح کر سکتا ہے؟ قصائی مسلمان ہو، چاہے پاک ہو یا ناپاک، نماز عید پڑھ چکا ہو یا نہیں، نابالغ ہو یا بالغ، غیر مسلم سے ذبح نہ کرائیں تو بہتر ہے۔ ذبح کی اجرت پہلے ہی طے کر لیں تاکہ بدمزگی نہ ہو۔ قربانی کے جانور کا کوئی جزو، کھال، چربی، گوشت اور رسی وغیرہ قصائی کو اجرت کے طور پہ دینا یا ان کے بدلے اجرت کم کروانا جائز نہیں۔ ایسا کرنے کی صورت میں قربانی تو ہو جائے گی، البتہ اتنی رقم صدقہ کرنا واجب ہے۔ کسی دوسرے کے گھر مشغول قصائی کو اس کی مرضی کے بغیر اپنے جانور کے ذبح کرنے کے لیے لانا شرعاً اور اخلاقاً درست نہیں۔